اگر بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی موت بھی یاد آتی ہے۔ موت بہت بڑی حقیقت کا نام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری باتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان باتوں کا نام اپنی زبان پر لاتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس کی عملی صورتوں سے دور ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ موت کا ہے۔ موت وہ بندہ بھی مانتا ہے جو معاذ اللہ خدا کو نہیں مانتا۔ کافر، مشرک، ملحد سب کہتے ہیں دنیا سے جانا ہے، سب اس کا اقرار کرتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب پائے جاتے ہیں، سبھی کے نام لیوا اقراری ہیں اس بات کے کہ موت بہرحال آئی، لیکن ان کے کہنے میں اور مسلمان کے کہنے میں فرق ہے۔ کافر اور مشرک کہتا ہے مر جاؤں گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، دنیا میں موج کر لو، آسانی دیکھ لو، کھا پی لو، اٹھ بیٹھ لو، سیر سیاحت کر لو، بس یہی ہے 4 دن۔ لیکن مسلمان یہ کہتا ہے کہ مرنے پر معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ مرنے پر ہی تو حساب شروع ہوگا۔ مسلمان کو یہ نظریہ دیا گیا ہے کہ تو بطور مسافر دنیا میں آیا ہے، کام کرنے آیا ہے، ڈیوٹی کرنے آیا ہے، واپس جا کے تو نے اپنی ان ذمہ داریوں کا جو تجھے دنیا میں دی گئی ہیں ان کا تو نے حساب دینا۔ مومن موت کو جو یاد کرتا ہے تو اس طرح رسمن نہیں کرتا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو موت یاد کرا، خود موت یاد نہیں رکھتے۔ لوگوں کو دیانتدار کرنا چاہتے ہیں، خود دیانتدار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ دوسروں کو بڑی زبردست نصیحتیں کرتے ہیں، بڑے مسلح مکفہ سنجیدہ نظر آتے ہیں، لیکن اپنی تنہائی، اپنی نجی زندگی اور اپنی مصروفیات کے تعلق سے اللہ ماشاءاللہ وہ سنجیدہ نہیں ہوتا۔ موت مومن کو یاد رکھنی چاہیے۔ آپ لوگ تشریف رکھیں جی، اللہ خیر کرے بھائی جان، بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ اتنا تو میں لمبا جلسہ ہی نہیں جتنا آپ انتظام میں ٹائم لگا، نہیں تو تقریب تو ختم ہونے کے قریب آ گئی۔ بیٹھ جائیں آرام سے، آپ بھی بیٹھ جائیں جی، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو مسلمان جب موت کو یاد کرتا ہے اور موت کا تصور کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے ڈرتا ہے کہ یار میرے نا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو اس لیے ڈرتے ہیں کہ یار رب کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب کیسے دوں گا، خوف ہے، گناہوں کا ڈر ہے۔ کچھ رب کے نیک بندے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار نیکیاں ہیں تو صحیح ہمارے پاس، پر معیاری نہیں، کچھ ہے اگرچہ نظر ضرور آتی ہے لیکن اس قابل تو نہیں نا۔ وہ حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ 50 سال انہوں نے ڈیوٹی کی، ایک رات کو عبادت، 50 سال، کتنے بولیے؟ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، کوئی 2-4 برس کی بات نہیں۔ کوئی لمبی ڈیوٹی کی، پھر بھی آخری عمر میں روتے تھے، اور بڑا ہی روتے تھے اور کھول کے روتے تھے، صبح شام روتے تھے اور درد والا روتے تھے، دکھاوے والا نہیں، کیفیت والا روتے تھے۔ تو خدا مرض کرتے حضور ساری عمر تو خدمت میں گزر گئی، تو رونا کس بات کا؟ اتنے لوگوں کو مسلمان کیا، مساجد، مدارس، خدمت خلق کے ذریعے، روتے کیوں اتنا؟ تو آپ فرماتے تھے چلو جو تم نے گنوائی ہیں یہ بظاہر کچھ نیکیاں تو ہیں، نظر تو آتی ہے خیر کے کام میں، لیکن فرمایا کرتے تھے وہ بارگاہیں بھی تو دیکھو نا، رب رسول کی بارگاہیں کتنی اونچی، یہ بظاہر کچھ نیکیاں تو ہیں پر اس قابل تو نہیں نا کہ وہاں پیش کی جا سکے۔ ہر تحفہ ہر ہستی کے قابل نہیں ہوتا۔
اس قابل تو نہیں کہ وہاں تک ان کو لے جایا جا سکے. تو ان لوگوں کو یہ والا ڈر تھا کہ سامنے جانا ہے تو کس حال میں جانا ہے. تو تصور موت ہمارے ہاں جب سے یہ ختموں میں بھی کیمرے چلنے لگ گئے ہیں، اب تو جنازوں میں بھی چلنے لگے ہیں. میں بعض لوگوں کی تصویریں دیکھتا ہوں جنازہ پڑھتے ہوئے، جنازہ پڑھاتے ہوئے. میں کہتا ہوں بس صحیح ہو گیا. صرف حضرت اسرائیل کے آنے کی فوٹو نہیں بن رہی، وہ ان کی پہنچ میں نہیں. ہر جگہ کیمرے، ایک ہی کام، اسی پہ بس فوکس. کیونکہ ساری دنیا کو سب سے بہتر کام اب ملا چینل چلانے والا. اور کچھ سیدھے چینل چلاتے ہیں، کچھ الٹے سیدھے چینل بھی چلاتے ہیں. جس کی فوٹو جس کے مرضی ساتھ لگاؤ، جو مرضی تماشا کرو. تو چونکہ یہاں بھی آ کر وہ کسی نے کہا تھا کہ اخبار آبادی کہنے لگے کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتا. دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی. پہلے لوگ ختم پہ، جنازے پہ جاتے تھے تو خوف طاری تھا. اب وہاں بھی موبائل چلتا ہے. کوئی یعنی ہم آئینوں سے باہر زندگی گزارنا نہیں چاہتے، خوابوں کے شہزادے بن کے جی گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پر ہنستے ہوئے دیکھی. کوئی جنازہ پڑھا، ہنس پڑا ہو. آپ فرمانے لگے اب تیرے ساتھ دوستی نہیں رکھوں گا. اس کو جنازے پہ بھی خوف نہیں آتا اور اپنی موت یاد نہیں آتی، یہاں بھی ٹھٹھا جاری ہے. اس سے دوستی رکھنے کا معنی کوئی نہیں. تیرے ساتھ رہوں گا تو دل سخت ہو جائے. اپنی موت کا تصور، مرنا ہے، جانا ہے، اور یاد رکھنا اکیلے جانا ہے. سب لاؤ لشکر، سب دوستیاں، سب تعلقات، سارے نعرے لگانے والے، سارے بلے بلے کرنے والے. کچھ تو زندگی تک ساتھ رہتے ہیں، بس خبر سن کے افسوس کرتے ہیں، جنازے تک بھی نہیں جاتے. کچھ جنازے تک جاتے ہیں اور 1.5-2 منٹ اگر جنازہ لیٹ ہو جائے تو باتیں بھی کرتے. اور بھی بڑے کام تھے. کچھ ہیں جو قبر تک جاتے ہیں، کچھ ہیں جو چلو تھوڑا سا بعد میں ذکر بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر انہیں بھی کمی محسوس ہو رہی ہو ذاتی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت تھا. وہ آپ کے بچے، بیوی اور والدہ وہ سارے رو رہے تھے جگہ بیٹھ کے. حضرت فرمانے لگے کیوں روتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ آپ کی بچے کہنے لگے ابا جی آپ موجود ہوتے ہیں جس طرح ہماری شادیوں کی، کاروباروں کی، ہماری سیٹ ہونے کی فکر آپ نے کرنی تھی، یہ اور تو نہ کرے گا. میں ٹھیک ہوگا. بیوی سے کہا تم کو روتی ہو تو کہنے لگی تیرے سر پہ میری بادشاہی ہے، تمہارے سر پر ہی ساری میری حکومتیں، تم گئے تو بڑے حالات میرے لیے اور ہو جائیں گے. میں ٹھیک ہوں. اماں تم کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی پتر بیٹے شوہر بھی ہیں پر دوائی نکلنے وقت میں تم لے کے دے گا. اتنا خیال تو رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا. تینوں لوگوں کی بات سن کے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک پر کھول کے روئے. آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے میں سمجھا تھا تم میرے لیے رو رہے ہو، تم تو اپنی ضرورتوں کو رو رہے ہو. جو کمی محسوس ہوگا، میں جو رو رہا ہوں نا اس وقت، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم تو شاید موجود ہو، پیچھے اکٹھے رہو گے تو مجھے تو لگتا ہے ٹائم آ گیا جانے. میں نے مالک کے حضور پیش ہو گیا. ہمارے کچھ لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن مادہ پرستی کے دور میں ہمارے پیچھے جو ہے ان کو تو بنی بنائی چیزیں چاہیے. ساری زندگی جو باپ لگا دیتا ہے اس کا پتر بھی کہتا ہے بھائی آپ کو ڈاکو کا کام کر لیتے تو آج ہم سیٹ نہ ہو. لوگوں کو ضروریات کو بستائیں، اپنی موت کا تصور، موت یاد. تھوڑی دیر کے لیے جب رات کو لائٹ بند کر کے صبح کی وہ صبح بندی کرتے ہیں نا کہ سویرے اتنے بجے اٹھنا ہے، فلانا فلانا کام کرنا ہے، الارم لگاتے ہیں. اس وقت 1.5-2 منٹ کے لیے یہ بھی سوچا کریں گے یہ تو لائٹ بند ہے تو قبر میں تو عرش ویسے بند ہو.
وہاں بھی مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ مجھ سے حساب پوچھے گا، اور باقی سارے کام کچے ہیں، باقی کچے ہیں، مر جانا ہے یہ بات پکی ہے۔ صبح فلانی جگہ پہنچ سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے، آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے، یہ باتیں کچی ہیں، لیکن موت کسی بھی وقت آ جائے گی، یہ معاملہ پکا ہے۔ پکی باتوں پر بھی تھوڑی توجہ کریں۔ امام غزالی حدیث لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ایک دن میں 20 بار اپنی موت یاد کرے گا، قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ خود امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے لے تو موت 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 گن کے 20 دفعہ پوری کر لے، یہ مطلب نہیں۔ موت کو یاد کرنا ہے، لہذا 20 دانے پورے کرو، یاد کرے، تذکرہ کرے، خیال کرے، ذہن میں بار لائے، جانا ہے۔ رات ایک ضروری اعلان سنے، فلاں بن فلاں فوت ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا، پھر کچھ لمحوں کے بعد جو آیا نا ملنے گھر والوں سے، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اگلی بات فوراً یہ پوچھی کہ جنازہ کتنے بجے، فوراً بتاؤ بھائی کتنے بجے اس کو چھوڑ کے آؤ تاکہ معاملہ ختم ہو۔ اپنے معاملات کو دیکھیں، اتنی جدوجہد دنیا کی نہیں، اتنی مصیبتیں، اتنی ٹانگیں ہم پھیلا لیتے ہیں کہ جاتی دفعہ اکٹھی کرنا چاہیں تو اکٹھی نہیں ہو، اتنا لمبا چکر ہم ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہم سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا، ہمارے بکھیڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور کچھ معاملات بالکل بے معنی بے مقصد، کوئی لین دین ہی نہیں، کوئی کھاتا ہی نہیں، یعنی ایسے کاموں میں بھی جا کے ہم باغوقات الجھ جاتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے، وہاں بھی ہمارا کوئی نہ کوئی اٹا چل رہا ہو، کوئی لینا دینا نہیں سیریس۔ ہمارے پرانے لوگ کہا کرتے تھے جنہیں پہ جانا نہیں خدا ان سے قرآن چھڑتا ہی نہیں کرتا ہوں، وہ پوچھتے ہیں، یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے نا، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نام کیا، رہتے کہاں ہے، کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے، آتے کیسے، بھئی آپ کا تو اس سے لینا دینا نہیں پڑا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سونا بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کام سے اس کا مطلب نہیں اس کام کو چھوڑے، بے مقصد باتیں چھوڑے، بے معنی کام چھوڑے، با مقصد با وقار وزادار زندگی گزارے، اپنے کام سے کام رکھے، جو اپنی ڈیوٹیاں ہیں تو پوری کرے۔ موت تیار کھڑی ہے، دن بدن بگڑ رہے ہیں حالات، میں خود کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں، لمبا سفر کر لیتا تھا، دن رات چلے لیتے لالا ہو جاتا تھا، اب کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ تھکنے لگے، تھکاوٹ ہونے لگی۔ میں نے ایک دن اپنے دوستوں سے خود پوچھا ہے، میں نے کہا یار کہیں مجھے غصہ نہیں آنے لگے، مجھے محسوس ہوتا ہے، مجھے نہیں آتا، کم آتا۔ وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، انسان محسوس کرتا ہے، ٹھیک ٹھاک جسم ہوتا ہے، پھر کہیں کونے خدرے میں کسی جگہ کرتے شروع ہو، بالکل کالے سیاہ بال، پھر کبھی ایک کبھی دو کبھی چار، پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل آ گئے، حضور چلیے پیغام رب آیا ہے، جاننا ہے۔ حضرت خلیل نے اس کی مالک بلانا تھا تو پہلے وہ پیغام ہی دے دیتے، میں تیاری کر لیتا۔ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم جب پہلا سفید بال آیا تھا تو پیغام ہی نے بھیجا تھا، اور جب صحت مند جسم میں پہلی دفعہ درد ہوا تھا تو وہ پیغام ہی تو بھیجا تھا۔ جب بیٹھے بیٹھے انسان کو یکدم اٹھتے وقت تکلیف محسوس ہو، یار آج نہ کچھ صحت ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں وہی گولی، وہی ڈاکٹر، وہی اسپتال، وہی دوائی، رب چاہے تو اثر کرتی ہے، سارا کچھ وہی ہوتا ہے، درد بھی وہی ہوتا ہے، لیکن رب جب نہ چاہے تو پھر ڈاکٹر کی تدبیریں بھی گئی، دوائیوں کا اثر بھی کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بس میں بات سمیٹ رہا ہوں، آپ توجہ کریں گے۔
حضرت حسن بصری کہتے ہیں مجھے کسی بادشاہ سے کام پڑ گیا، میں تو دن میں ایک دفعہ اپنے گاؤں چلا جاتا ہے، کہتا میں اس کے پیچھے چلا گیا، مجبوری تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ سال میں ایک دفعہ گاؤں آتا ہے، اس لیے اس کا ایک ہی بیٹا تھا، فوت ہو گیا کسی وجہ سے بیمار۔ تو بادشاہ کیا کرتا کہ سال کے بعد جاتا اور جو سمجھدار لوگ ہوتے جوانوں کو بھی ساتھ دیتا قبر میں، اور پھر وہ کھڑا کرتا وہاں جا کے پڑھے لکھے لوگوں کو، علماء کو، حکماء کو، سمجھدار لوگوں کو، اور کھڑا کر کے کہنا پتر یہ سارے پڑھے لکھے لوگ اس لیے آئے ہیں کہ میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ اگر انہی کے زور پر تیری جان بچائی جا سکتی تو شاید میرا باپ تجھے بچا لیتا۔ نیزوں سلیل قبر کے قریب کرتا، چکر لگواتا، وہاں کھڑا کر کے کہتا پتر اگر طاقت لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے بچا لیتا۔ پھر حکیموں طبیبوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے پتر اگر یہ سارے لوگ اپنی دانائی لڑا دیں تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے بچا لیتا۔ پھر وہ اپنا تخت اتارتا، اپنا تاج اتارتا سر سے، اپنا تاج، اور لا کے قبر کے پیروں کی سائڈ پر رکھتا، رو کے کہتا پتر بادشاہی لے کے اگر تجھے بچایا جا سکتا ہو تو تیرا باپ دیر نہ کرتا، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، جب اس کا پیغام اجل آتا ہے تو پھر ہر ذی روح کو یہ ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔ وہ لوگوں کو سمجھاتا، ان سب پڑھے لکھوں کو، کہ جب جانا ہے تو پھر باہر حالت میں بڑی دیر سے رات کو گھر آیا تھا، لیکن مجھے صبح آنا تھا، جو ضروریات تھی صبح سفر کی وہ میں نے رات میں طے کر لیا تھا کہ یہ چیزیں صبح اس کی ضرورت ہے۔ کبھی کسی وقت محسوس کرے نا گاڑی کا کوئی کام ہونے والا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ رات میں کرا لیا جائے تاکہ صبح نکلتے وقت کو دشواری، کیونکہ جانا ہے، کچھ نہ کچھ تیاری، تو جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کے لیے بھی تو کوئی تیاری۔ سیانے لوگ مشورہ دیتے تھے کہ سارے پیسے نہ خرچ کرو، کچھ تھوڑے سے پیسے سائڈ پہ رکھو، کسی وقت کو مشکل آ گئی، پنجابی جی کہی جیسے کوئی اوکھی پاری بڑھ گئی نا، دیکھو مرن جی بندے کو سیر تے ہوتا ہے کہ نہیں، بھئی اچانک کوئی مسئلہ گھر میں آ گیا، خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، مہمان آ گئے، شادی بیاہ پہ کچھ سائڈ پہ جمع پونجی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر اچانک آنے والی چیز کے لیے ہم نے کچھ جمع کیا ہوا ہے، تو اگر بہت اچانک آ جائے میرے سے کوئی شے ہونی چاہیے، چلو کسی غریب کی مدد ہی صحیح، چلو کوئی خیر کا کام ہی صحیح، چلو کوئی دن کا 2-4 درود شریف ہی صحیح، چلو ایک رکوع قرآن پاک کا ہی صحیح روز کا، چلو اور کچھ نہیں تو ماں کی دعا ہی صحیح، اور کچھ نہیں تو باپ کی رضا ہی صحیح، کچھ نہیں تو کسی دیندار شخص کے ساتھ نیک آدمی سے نسبت ہی صحیح، کوئی شے ہو تو صحیح نا، کچھ بھی نہیں، نشستن گفتن برخاستن، بیٹھے اچھی باتیں کی سونی خوب گفتگو ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، برخاستن اٹھ کے چلے گئے، باتیں شاید سے زیادہ میٹھی، عمل کی بات آئی تو چھپتے پھرنا، جگہ تلاش کرنا گھسنے کی، کئی ٹھیک ہے اپنی موت کو یاد بھی رکھیں تیاری بھی کریں۔ ہمارے ایک شیخ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کوشش کرو ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان پہ چکر لگ جائے، یہ بھی کوشش کرو کہ ہفتے میں میرا ہسپتال لگ جائے، جا کے دیکھو صحت مند لوگ کس حال میں، جا کے دیکھو کیفیات کیا ہے، اس سے کیا کرنا ہے، ہو سکتا ہے انہیں دیکھ کے تمہیں خیال آ جائے کہ میری تو ابھی کمر سیدھی ہوتی ہے تو میں قیام کرنا، میری تو کمر ابھی جھک جاتی ہے، اٹھ بھی سکتی ہے تو رکوع کرنا لوں،
ابھی میرے گھٹنوں میں دم ہے وجود میں، تو میں سجدے پورے کرنا لوں، قضا پوری کرنا لوں جو رہ گئی، ہو سکتا ہے خیال آ جائے، چکر تو لگانا چاہیے، دیکھنا تو چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرحوم بھائی کے لیے جن کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ انہیں کامل بخشی فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ عمل کا راستہ آسان فرمائے۔ آخر دعوانا پروگرام آپ لوگ بیٹھے جی، پروگرام